بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع تو کرپشن ہے in all its facets. Why it is so important, particularly in our countries, I mean in the developing world. It's a rampant corruption. Rampant corruption کہتے ہیں جو قابو میں نہ آنے والی ہو۔ اس کو ہم ٹوٹلی نگیٹ نہیں کر سکتے کہ this not existing or this not there in the developed world. It is there. کہ وہاں اگر کوئی بڑا آدمی بھی ہے وہ ابو لا نہیں ہے، یعنی اس کو ہم پازیٹیولی بھی لے سکتے ہیں کہ ان کا سسٹم ان کے بڑے لوگوں کو بھی کٹارے میں لے آتا ہے۔ ایک ایون چھوٹی سی بریچ آف لا بھی وہ برداشت نہیں کرتے۔ جیسے بورس جانسن ریسنٹلی بات ہوئی کہ انہوں نے کووڈ کے دنوں میں ایک میٹنگ کر لی اپنے آفس میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں، اور جس میں 40 کے قریب لوگ پارٹیسپینٹ تھے، جبکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک ایگزیکٹو آرڈر موجود تھا، اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ اور آپ دیکھیں رول آف لا کیا چیز ہوتی ہے کہ ان کو اپنی وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ کین وی گیو دس ایگزامپل ود ریفرنس ٹو دا ڈیولپنگ ورلڈ؟ یہاں اس سے اونچے سطح کی بھی کرپشنز ہوں تو یہاں کلیشے یہ ہے بڑے لوگ تو ایسے کر لیتے ہیں، یہ تو ان کا معمول ہے، یعنی وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ۔ یہ ویسٹ انہیرنٹلی اتنی خوبصورت نہیں تھی، اتنی ڈیولپ نہیں تھی اپنی سوچوں میں، یا اپنی سوچوں میں اتنی کلین تھی۔ نو، یہ وہی ویسٹ ہے جو انسانوں کو جانوروں کی طرح شکار کر کے سلیو کی شکل میں فروخت کرتی تھی، اور ان کے لیے تمام انسانی حقوق ختم تھے۔ یہ وہی ویسٹ ہے۔ امریکہ ان سلیو سے بھرا ہوا ہے، لیٹن امریکہ میں یہی سلیو گئے، اسپین یارڈز نے ایسے کیا، یورپینز نے ایسے کیا۔ جیسے کہتے ہیں نا پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، دے ڈیڈ اٹ۔ الٹیمیٹلی یہ اتنی لارج پیمانے پر غلامی کہاں گئی، کیسے ختم ہوئی غلامی؟ اگین دیر واز اے پروٹیسٹ، دیر واز اے فائٹ الٹیمیٹلی، pro slavery on one side and anti slavery on one side. I'm referring to the United States. اور پھر وہ جیتے، لیکن دلوں میں ڈسکریمنیشن موجود تھی، لا آف سیگریگیشن موجود تھا کہ یہ بلیکس کے کمپارٹمنٹس ہیں، یہ بلیکس کے ایریاز ہیں۔ دس واز دیر ان ساؤتھ افریقہ ان دا فارم آف اپارتھائڈ۔ اگین واٹ ہیپنڈ؟ دیر واز اے پروٹیسٹ۔ when there is a protest they are heavily penalized by the people in power. Nelson Mandela spent 27 years of his life in jail because he asked there should be democracy, there should be rule of the majority, there should not be discrimination on the basis of the color. Let the skills and merit rule the country, not the color. He was imprisoned. This happened. These white people did that. کس نے ان کو درست کیا؟ The protest. Still the protest. یہ law of segregation کیسے ختم ہوا؟ 1950 کوئی پرانا دور نہیں ہے، 1955۔ This law was there. In buses the compartments were fixed for the blacks and the compartment was, earmarked for the white as well. And the protest took 386 days. And then, Supreme Court of United States abolished this law of segregation in 1956. Point یہ ہے the trajectory which was there, that trajectory will be replicated throughout the world. Unless this is done, no change will take place. There are countries in the East Asia, they are emerging now. Singapore has emerged. South Korea has emerged. Taiwan is performing as a territory of the region. Malaysia is performing. Indonesia is coming up. Vietnam is coming up rapidly. جیسے ہم کہتے ہیں کہ corruption tells heavily upon this economy of any country. This Venezuela and Nigeria, they are floating on oil. Their major export is the oil. But they are in deep crisis, economic crisis. And this crisis of Venezuela and Nigeria is on account of the corrupt practices. اتنے بڑے نیچرل ریسورسز ہوں اور کنٹری جو ہے اس کا کوئی لیول نہ ہو،